السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام حضرات کو عرس امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بہت مبارک ہو۔ حضور مجدد الفسانی جو سرہند شریف پنجاب میں آرام فرما ہیں، تو آج ان کے عرس کے موقع پر ہم مفتی سلمان ازہری صاحب کا بیان سنیں گے۔ تو چلیے بیان سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج 5 سال بھیک مانگ کر کے آنے والی جو حکومتیں ہیں، کرسیاں سجائی ہوئی بیٹھی ہیں، ان سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو تمہیں میں چند 100 سال پہلے لے جاؤں، جب اس پورے اکھنڈ بھارت پر اکبر جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت تھی۔ اکبر بڑا ظالم اور وہ مرتد ہو چکا تھا اور ایک نیا دین قائم کر چکا تھا، میرے نبی کے دین کو ختم کر کے۔ اس کے اعتبار سے اعلان کر چکا تھا کہ اب دین مصطفیٰ پرانا ہو چکا ہے، ایک نیا دین شروع ہوگا۔ وہ ایسا بادشاہ جو الیکشن سے آیا نہیں، وہ ایسا بادشاہ جو جمہوریت کا نہیں، بلکہ خود ساختہ، خود کا پاور، لاکھوں کی فوج اس کے پاس۔ اس وقت کا بھارت، اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغان کی سرحدیں، ایران کی سرحدیں بھی آتی تھی، اتنا بڑا بھارت کا وہ اکیلا بادشاہ جب یہ اعلان کر دے، تب تو حالات اور کتنے خراب رہے ہوں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہیں، اس وقت ایک ظالم کی حکومت ہے، فوج اس کے پاس، پولیس اس کے پاس۔ بادشاہ کے خلاف کوئی کہہ دے بات تو وہ تو موت کی سزا، پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ لیکن جب نیا دین وہ شروع کیا، علماء بھی تھے، مدارس بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں، مسجدوں میں اس نے اذان بند کر کے سیپ بجانے کا حکم دیا تھا۔ ممبر پر مورتیاں رکھی جائیں گی اس کے نئے دین کے اعتبار سے۔ لیکن جانچو آج حالات خراب ہونے اور مصلحت اور حکمت کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں، چند 100 سال پہلے جاؤ، اس اکبر جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم کے زمانے میں یہ کہہ کر کے علماء خاموش نہیں بیٹھے کہ حالات بہت خراب ہے، ظالم کی حکومت ہے، بلکہ اس کے ظلم کے باوجود بھی ممبر سے برسر اعلان ایک مجدد اٹھتا ہے جسے احمد فاروق کی سرہندی کہا گیا، اور نعرہ بھی لگایا کہ اگر اس دھرتی پر کوئی دین باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین رہے گا، اسلام کے نام پر جو رہے گا وہ دین محمد ہی رہے گا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں مجدد الفسانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، 8 سال تک جیل میں رہے۔ بادشاہ نے ان علماء کو قید کر دیا، تو کیا یہ قید ہو جانے کے بعد ان کا مشن اور ان کی تحریک بند ہو گئی؟ نہیں، مجدد صاحب 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رہے، اور جب 8 سال کے بعد معائنہ کرنے کے لیے گئے تو تقریباً 700 مجرم اور قیدیوں کو تو وہ عالم بنا چکے تھے۔ وہاں پر درس قرآن دیتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ ارے جیل نہیں، عشق رسول کا مرکز بن چکا تھا۔ ہاں، تم اگر عاشقوں کو چھوڑو گے وہ جہاں بیٹھیں گے وہی دیا روشن کریں گے، جہاں چراغ بجھاؤ گے، کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ وہیں سے چراغ روشن کرے گا۔ آپ سمجھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بریلی والے آپ کے پاس تاریخ موجود ہے۔ مراد آباد شہر کتنا دور ہے آپ سے؟ بہت قریب ہے۔ مراد آباد شہر کا ایک مجاہد ایسا جس کا نام تعظیم سے اعلیٰ حضرت بھی لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نعت، بہت سارے لوگ نعت لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھتے ہیں۔ وقت کا مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی نعتیں سنتا ہوں تو میرے مرحوم بھائی امام زمن حسن رضا بریلوی کی یا تو مولانا کفایت علی کافی، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت جن کی نعتیں سنتے ہوں وہ کفایت علی کافی۔ ہاں، وہ ایسے ہی معمولی کوئی عام شخص نہیں تھا،
ایسا عالم ربانی کہ جس سے پورے انگریز تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ ایک بات یاد رکھو کہ ان ظالم حکومتوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو حق بولنے والے علماء سے ڈر لگتا ہے۔ جی بے شک۔ باقی یہ لاکھوں کی فوج ہزاروں کی تعداد سے گھبراتے نہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں، کاٹ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے ایک عالم حق بولنے والا اگر زندہ رہا تو پھر یہ کروڑوں کو بیدار کر دے گا۔ کفایت علی کافی کو اس بات کے لیے انگریز بار بار پریشان کرتے رہے کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف نہ بولیں، آپ خاموش ہو جائیں، ہم آپ کو اپنی حکومت میں عہدہ دے دیں گے، ہم آپ کو نذرانے بھیجا کریں گے، تحفے بھیجا کریں گے جیسے دوسروں کو بھیجتے تھے۔ لیکن کفایت علی کافی وہ عاشق رسول تھے، فنا فی الرسول تھے، سودے بازی نہیں کی۔ جانتے ہو ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے انگریز آئے تھے؟ 3000 انگریز آئے تھے۔ اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا تربیت یافتہ جو ادنا بھی ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا شیر ہوا کرتا ہے، اسے پکڑنے کے لیے بہت سارے کتے آتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ 3000 لوگ آئے گرفتار کرنے کے لیے اور گرفتار کر کے لے گئے، وہ بھی یوں ہی نہیں، کسی غدار اور منافق کی مخبری کی وجہ سے۔ ہماری جماعت کا کوئی غدار تھا جس نے مخبری کر کے ان کو پکڑوایا، انگریز لے کر کے آئے تو دارالعمارت میں رکھ کر کے مولانا کفایت علی کافی کو بار بار ٹارچر کرتے تھے، سزائیں دیتے، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حضور پاک کی عزت اور حضور پاک کی ناموس کی حفاظت کسے کہتے سنو۔ رات کے وقت انگریز گرم استری ان کے جسم پر پھیرتے تھے، استری کو گرم کر کے ان کے جسم پر پھیرا جاتا تھا، پریس، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو جسم پر نمک چھڑکتے تھے، نمک ڈالتے تھے۔ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو ایسی سزائیں دی، اس کے باوجود انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، نہ ہی اپنا قول۔ وہ چاہتے تو پیسہ بھی لے لیتے، عہدہ بھی لے لیتے، چھوڑ دیتے، حالات خراب ہیں، نہیں۔ جو سچا محب رسول ہوتا ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوراہے پر لا کر انگریزوں نے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے، توجہ۔ مراد آباد شہر کے چوراہے پر جب پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا، اس وقت بھی آپ کی زبانوں پر ایک ہی، اس زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ وہ یہ نعت پاک سنا بھی ہوگا آپ نے، مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں سنو۔ علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دے کر، یہ ظالم بھی میری باتیں ہر چیز کوٹ کرتے ہیں، ابھی میڈیا چلائے گی دیکھیں، ہاں یہ دجالی میڈیا، یہاں سے کٹنگ کریں گے، یہاں سے نکالیں گے، بھڑکاؤ مولانا، پاکستانی مولانا، آتنکوادی مولانا، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تم چاہے دہشت گرد بولو، آتنکواد بولو، ٹیررسٹ بولو، تم دلال ہو، جو کچھ کہنا چاہو کہہ لو، ہم جو کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عنایتوں سے ہے۔ ہماری نظروں میں سند تمہاری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ الحمدللہ ہم سچے مسلمان کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کے بعد 8 دن تک یہ جشن منائے تھے۔ مولوی ختم ہو گیا، جو لوگوں کو بلاتا تھا تو ہزاروں جمع ہو جاتے تھے، اس کی بات میں اثر تھا۔ اب کون جمع کرے گا انہیں؟ نبی کے نام پر جب کفایت علی کافی پکارتے تھے تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا، کہاں سے لوگ آتے پتہ نہیں چلتا۔ جب انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے، ختم ہو گیا، مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ جو لوگوں میں جان بھرتا تھا، لوگوں کو اٹھاتا تھا، لوگوں کو بیدار کرتا تھا، اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں قانون قدرت کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا قانون اس دین کو چلانے کے لیے ایسا ہے،
तुम इधर मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, पड़ोस शहर में मौला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा। एक आशिक रसूल को तुमने सूली पर चढ़ा करके ये तस्वुर कर लिया कि आप लोगों को इश्क के जाम पिलाने वाला चला गया, लेकिन अल्लाह करीम ने ऐसा आशिक रसूल दोबारा पैदा किया कि वो उठा तो सिर्फ बरेली नहीं, न मुरादाबाद, न हिंदुस्तान, बल्कि अरब में, आजम में, अफ्रीका के सहराओं में भी ये बात गूंजने लग गई। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। ये हर बच्चा पुकारता है आज सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस मुजद्दिद ने ऐसा जाम पिलाया, अगर मैं कहता हूं तकरीरें सुनने का मौका नहीं मिलता तो जरा हदायत बख्शिश पढ़ लिया करो, आला हजरत के कलाम सुन लिया करो, तुम्हारा ईमान बेदार हो जाएगा, तुम्हारी कुव्वत इश्क में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है आज तकरीरों का रिवाज अलग हो गया है, खिताबत के रिवाज अलग हो गए हैं, नपे तुले अंदाज में अल्फाज को सजा सजा करके बयान करना। नहीं मेरे अजीजों, आला हजरत को उठाओ। अगर कभी तुम्हें बेकरारी हो, बेचैनी हो, आला हजरत को पढ़ो, वो तुम्हें ऐसा जाम पिलाएंगे, अगर आंखें बंद करो तो सिर्फ गुंबद खजरा ही नजर आने लगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उस मुजद्दिद ने हमें इश्क का जाम दिया है। तो ये था मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान हुजूर मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें और मसलके आला हजरत पर कायम रहें।